لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من عذابه والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین ابوالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صلوات الله على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کے چند روز اور باقی رہ گئے ہیں اور سال میں ایک بار جو یہ فرصت نصیب ہوتی ہے جس میں انسان کو اور مومنین کو اللہ کی مہمانی اور اللہ کی طرف سے ضیافت کا مقام حاصل ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ چند دن جو ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ایک عمل ہمارا جیسا کہ پہلے عرض کیا خود قرآن کو سمجھنا اور قرآن کی بعض آیتوں کو سمجھنا اور اس کو اپنے اوپر نازل ہونے کا موقع دینا. یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور چند دن سے پیش کر رہا ہوں جس میں پروردگار اپنی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفسوں کو، ان کی جان کو، ان کے مال کو خرید رکھا ہے. یعنی مومن کے نفس کی اور مومن کے مال کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اسے اللہ خرید رہا ہے. خریدار اس کا اللہ ہے. وہی مال جو بہت ہی معمولی ہو سکتا ہے، وہی مال جو بہت ہی پست ہو سکتا ہے، وہی مال جو بہت سارے گناہوں کا سبب بن سکتا ہے، وہی مال جو بہت لوگوں کو مغرور کر دیتا ہے، وہی مال جو بہت سارے لوگوں کو مجرم اور خطاکار کر دیتا ہے، لیکن وہی مال جب مومن کے پاس آتا ہے تو اتنی قیمت پیدا کر لیتا ہے کہ اس کا خریدار اللہ ہو سکتا ہے.
اور اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ میں خرید رہا ہوں مومن کے مال کو، اور اس کے بدلے میں مومن کو جنت، کم سے کم یہ دولت جنت نصیب کرتا ہوں، کہ جن کی صفت یہ ہے ان مومنین کی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، قتال کرنے والے ہیں، قتل کرتے کرتے خود راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ، جو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کو خوشحال ہونا چاہیے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس آیت کے ذیل میں عرض کیا کہ اس آیت کا ایک عظیم مصداق حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کہ جنہوں نے پوری زندگی راہ خدا میں جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، اور راہ خدا میں قربانیاں پیش کرتے رہے، ہر طرح کی قربانی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک قول پیش کیا امیر المومنین کا، اس کے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک جنگ تمام ہوئی، واقعہ حتماً آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور اہم ہے واقعہ، اس لیے اس کی تکرار کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ جنگ سے مومنین پلٹے، جنگ سے اصحاب مسلمان لشکر اسلام واپس پلٹا۔ واپس پلٹنے کے بعد وہ مطمئن تھے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں، کہ واقعاً ایک بڑا کارنامہ ہے، میدان جنگ میں جانا، میدان جنگ میں قربانی دینا، میدان جنگ میں جیتنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، واقعاً اس کے لیے بڑا دل اور بڑا جگر اور بڑا ایمان چاہیے۔ سب سے بڑی چیز بہت زیادہ ایمان چاہیے کہ جب انسان جائے راہ خدا میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ یہ لوگ اپنے اعتبار سے بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دے کر واپس پلٹے۔ جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو رسول اللہ نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر قضوا الجہاد الاکبر، جہاد الاصغر۔ مرحبا بقوم، کیا کہنا اس قوم کا۔ مرحبا یعنی یہی جو آپ اردو میں کہتے ہیں کیا کہنا، بہت اچھا، کیا کہنا اس قوم کا، کتنی اچھی ہے وہ قوم کہ جس نے جہاد اصغر پورا کر لیا۔ میدان جنگ میں گئے تھے، سنا ہوا ہے واقعہ، حتماً سنا ہوگا یہ، کہ فرمایا کہ کیا کہنا اس قوم کا، مرحبا اس قوم کے لیے کہ جو جہاد اصغر کو پورا کر چکے۔ جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد، اصغر کے معنی ہوتے ہیں چھوٹے کے اور اکبر کے معنی بڑے کے، یہ تو معلوم ہے سب کو نا، بچوں کو بھی معلوم ہے۔ اصغر یعنی سب سے چھوٹا، اکبر یعنی سب سے بڑا، صغیر یعنی چھوٹا، کبیر یعنی بڑا، صغرا یعنی چھوٹی، کبرا یعنی بڑی، اصغر یعنی سب سے چھوٹا، اکبر یعنی سب سے بڑا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا کہنا اس قوم کا کہ جو سب سے چھوٹا جہاد پورا کر کے آ گئی ہے۔ اب یہ لوگ جو اپنے اعتبار سے سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا جہاد کر کے آئے ہیں، زخم کھا کے آئے ہیں، خون بہا کر آئے ہیں، لڑ کے آئے ہیں، جیت کے آئے ہیں، ہم بہت بڑا جہاد کر کے واپس پلٹے ہیں، تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات ہے، اتنا بڑا جہاد ہم کر کے آئے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے چھوٹا جہاد کر کے آئے۔ مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر، کیا کہنا اس قوم کو کہ وہ چھوٹا، سب سے چھوٹا، اصغر یعنی سب سے چھوٹا، چھوٹا جہاد کر کے آ گئی ہے۔ پھر ان کو جب تعجب ہوا، اتنا تعجب ہوا کہ رسول اللہ سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ چھوٹا جہاد تھا، یہ اتنی بڑی قربانی ہم دے کے آئے، لڑ کے بھیڑ کے خون بہا کر جان دے کے، یہ آپ کی نگاہ میں چھوٹا جہاد ہے، اگر یہ چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کیا ہے، بڑا جہاد آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اور کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا وَبَقِيَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ، اور ان کے اوپر جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ جہاد اصغر انجام دے چکے ہیں اور جہاد اکبر ابھی ان کے اوپر باقی ہے۔
تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر، وہ جہاد اکبر ہے کیا جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا جہاد النفس، جہاد النفس، اندر کا جہاد، انسان اپنے اندر جب جہاد کر رہا ہو، وہ جہاد جو باہر کر کے آیا ہے شاید سال میں چند سالوں میں زندگی میں کبھی ایک موقع مل جائے، 2 موقع مل جائے انسان کو جہاد کرنے کا، یا ممکن ہے کہ زندگی میں کوئی ایک موقع ہی نہیں ملے جہاد اصغر کا، جیسے ہم لوگ ایسے جہاد اصغر کو کہ موقع سامنے نہیں ہے، تلوار اٹھانے کا کوئی موقع سامنے نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ وَبَقِيَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ، جہاد اکبر اس پر باقی ہے۔ جہاد اکبر مل جہاد الاکبر، قال جہاد النفس، نفس کا جہاد، اپنے اندر کا جہاد، جو انسان کو خود اپنے ذات کے اندر لڑائی لڑنی ہے، اور یہ لڑائی مسلسل جاری ہے، ایسا جہاد کہ جو کبھی رکنے والا نہیں ہے، جو ایک لمحے کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے، ہمیشہ انسان حالت جہاد میں رہتا ہے، اور یہ جہاد زندگی بھر کا جہاد ہے۔ اگر اس جہاد کو انسان سیکھ لیتا ہے تو اس کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہو جاتی ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے جہاد کر رہا ہے؟ 2 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، 2 آواز ایک ساتھ اندر سے آ رہی ہوتی ہے، ایک آواز کہہ رہی ہوتی ہے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، دوسری آواز بنا کر یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ کمال انسان کا ہے کہ انسان اس آواز کو پہچانے کہ کون سی آواز کدھر سے آ رہی ہے، چونکہ 2 آواز ہمیشہ انسان کے پاس آ رہی ہوتی ہے، 2 قوت ہمیشہ ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ کمال انسان کا اس میں ہے کہ وہ پہچان سکے کہ کون سی آواز کون دے رہا ہے، کون سی آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ آواز میں دھوکہ نہیں کہا جائے، مثلا مسجد کی طرف آنا چاہتا ہے، 2 آواز ایک ساتھ آ رہی ہوتی ہے، ایک آواز یہ آتی ہے کہ ہاں چلیں مسجد ہے، نماز ہے، جماعت ہے، دوسری آواز کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے یہیں پڑھ لیتے ہیں نماز، یہ کہہ کے روکتی ہے، پھر کہتے ہیں ابھی تو اور بھی ٹائم ہے بعد میں پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو کیا اتنی جلدی بھی کیا ہے، تھوڑا اور لیٹ میں پڑھتے ہیں۔ یعنی 2 آوازیں ساتھ ساتھ، اندر سے ایک آواز آئی کہ مسجد بھی جانا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، جماعت بھی ہونی ہے، اور یہ صرف نمازی کے بارے میں نہیں، ہر چیز کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں، درس پڑھنے کے بارے میں، علم حاصل کرنے کے بارے میں، کوشش کرنے کے بارے میں، اپنی زندگی کے لیے عزت کی زندگی جینے کے بارے میں، محنت کرنے کے بارے میں، صحیح تجارت کرنے کے بارے میں، صحیح مال حاصل کرنے کے بارے میں، اپنے بچوں کے لیے زندگی صحیح عزت کی زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرنے کے بارے میں، ادھر سب مسلسل یہ جہاد چل رہا ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے مسلسل آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار ہی سے سارا جہاد انسان کو انجام دینا ہے۔ جس آواز پہ وہ لبیک کہتا چلا جاتا ہے، اگر وہ ایسی آواز پر لبیک کہتا ہے کہ جو اسے بلندی کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اسے کمال کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اسے علم کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو فضیلتوں کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو عظمتوں کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو عزت کی طرف لے کے جا رہی ہو، اگر ایسی آواز پہ لبیک کہہ رہا ہے تو یہ جہاد مجاہدانہ زندگی ہے، یہی اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، مجاہدانہ زندگی۔ لیکن اگر انسان ایسی آواز کو پہ لبیک کہنا شروع کر دے جو اس کو پستی کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو ذلت کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو اس کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر دینے کی طرف لے کے جا رہی ہے، یہ آواز یہ کیا ہے؟ یہ غیر مجاہدانہ زندگی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے اندر جاری رہتا ہے، اور پہلے میں نے عرض کیا ہے، زیادہ تکرار نہیں کرتا ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوں، شاید 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، اگر ہم کہیں گے ابھی جملہ آپ کو یاد آ جائے گا انشاءاللہ، اتنا بڑا مسئلہ اسلام کی نگاہ میں یہ ہے کہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے 11 عدد پہلے قسمیں کھائی ہیں، پھر یہ مطلب بیان کیا ہے۔ یاد آیا یا نہیں پتہ نہیں، کئی سال ہو گیا بیان کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک مسئلہ اگر یاد آیا ہو تو سوال کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔
یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن نے پہلے 11 عدد قسم کھائی ہے اور 11 عدد قسم کھا کے یہ مسئلہ بیان کیا. کہاں پر؟ والشمس. الحمدللہ، خوب یاد ہے الحمدللہ. یعنی صرف ایک جگہ ایسی کہ جہاں پر قرآن نے 11 عدد قسمیں ایک ساتھ کھائی ہیں. قسم 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 قسم. کبھی ہوتا ہے ایسا؟ آپ نے دیکھا ہے کسی کو ایک مطلب بیان کر لی قسم پہ قسم قسم پہ قسم قسم پہ قسم؟ 3-4 قسمیں اور بھی ہیں قرآن میں دوسری جگہوں پر، لیکن صرف ایک ہی جگہ ایسی کہ جہاں پر قرآن نے پہلے 11 عدد قسم کھائی ہے پھر مطلب بیان کیا. مطلب کیا بیان کیا؟ یہی مطلب کہ انسان کو کے اندر 2 چیزیں رکھ دی گئی ہیں، 2 لڑائی چل رہی ہے، 2 لوگوں کے درمیان میں جہاد چل رہا ہے انسان میں. کیا ہے وہ؟ وَنَفْسٍ، شروع وہاں سے ہوتا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. ایک جملے میں بعض جگہوں میں 2 قسمیں ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اتنی زمین آسمان سورج چاند رات دن نفس سب کی قسم کھانے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے 2 چیزیں انسان کے اوپر لا کر رکھ دی ہیں، تقوی پاکیزگی کا راستہ، تقوی کا راستہ، اور فسق و فجور کا راستہ. اور ان دونوں میں جنگ چل رہی ہے، یہ جنگ چلتی رہتی ہے. اس جنگ میں جو جہاد کرتے ہوئے، جہاد نفس کرتے ہوئے جیت جائے تو قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، باطل آواز سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو تباہ کر لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. کتنی قسمیں کھائی؟ 11 قسم. دیکھیں معمولی مسئلہ نہیں. میں جلدی سے گزر جا رہا ہوں، اس لیے جلدی سے گزر جا رہا ہوں چونکہ پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ پڑھیں جا کر اس قرآن کی اس آیت کو پڑھیں آخری پارے میں، آخری جز میں، اور انشاءاللہ روز عید تو حتماً پڑھیں گے. نماز عید میں یہ آیت، یہ سورہ پڑھا جاتا ہے کہ 11 قسم کھا کے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صرف ایک مطلب بیان کر رہا ہے کہ یہ جنگ تمہاری چل رہی ہے، یہ جنگ رات دن چل رہی ہے، صبح و شام چل رہی ہے، باہر چل رہی ہے، گھر کے اندر چل رہی ہے. جب انسان موبائل اٹھاتا ہے تب یہ جنگ چل رہی ہے کہ کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں، چونکہ اسی موبائل پر کروڑوں صفحے موجود ہیں جس سے انسان حق سیکھ سکتا ہے، علم سیکھ سکتا ہے. کروڑوں نہیں ہے، میں تو اتنا صفحہ ہے کہ اس کی تعداد بھی بیان نہیں کی جا سکتی. اربوں اربوں پیجز موجود ہیں اسی ایک موبائل پر، انٹرنیٹ پہ، کہ جہاں آ کر انسان بہت ہی اچھی باتیں سیکھ سکتا ہے، بہت مفید چیزیں سیکھ سکتا ہے، بہت مفید کام کر سکتا ہے. اور جیسے انسان موبائل اٹھاتا ہے فوراً لڑائی اندر شروع ہوتی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جنگ شروع ہوتی ہے. انسان کے اندر جہاد شروع ہوتا ہے. تمہیں جہاد میں دیکھیں، یہ جہاد پہلے یہ جہاد تھوڑا کم ہوتا تھا. پرانے زمانے میں جہاد بہت ہی آسان تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ جہاد بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے. یہ جنگ بہت ہی زیادہ مشکل ہو گئی ہے کہ جیسے ہی لیپ ٹاپ کے سامنے آیا، جیسے ہی موبائل کھولا، جیسے ہی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوا اور فوراً جنگ شروع ہو گئی. دیکھیں کون سا پیج کھولتا ہے، دیکھیں کیا سرچ کر رہا ہے، دیکھیں کیا ڈھونڈ رہا ہے، دیکھیں کیا تلاش کر رہا ہے. یہ حق کی باتیں تلاش کر رہا ہے، علم کی باتیں تلاش کر رہا ہے، معلومات ڈھونڈ رہا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اپنی جانکاری میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. یہ بھی ایک آواز آ رہی ہے، یہ جانو، سیکھو، بڑھو، آگے بڑھو، پڑھو، لکھو. دوسری طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں، اسی موبائل میں بہت ساری چیزیں اور بھی موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں فسادات کی کا مجموعہ بھی یہی موبائل آپ سامنے موجود ہے. جنگ چل رہی ہے. شاید بعض بزرگ لوگ بیچارے بھی جانتے بھی نہ ہوں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، واقعا نہیں جانتے. ہمارے بعض بزرگوں کو نہیں خبر ہے، چونکہ وہ نہیں جانتے کہ اس موبائل کے ذریعے سے ہمارے بچے، ہمارے پوتے یا ہمارے پوتے کیا کر رہے ہوتے ہیں. توجہ کرنا چاہیے. کم سے کم نوجوانی کی مدت میں، نوجوانی کی عمر میں والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر ایک نگاہ رکھیں کہ جنگ میں ہارتا تو نہیں جا رہا ہے مسلسل یہ میرا بیٹا، کئی میدان جنگ میں شکست تو نہیں کھا رہا ہے. اسی موبائل پہ مثلاً اگر آپ حق لفظ ڈالیں،
تو اتنے ہزاروں صفحے حق کے بارے میں کھلیں گے کہ آپ زندگی بھر پڑھتے رہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں. آپ امیر المومنین کا نام ڈالیں اسی موبائل پر، اتنے لاکھوں صفحے کھلیں گے اسی موبائل پر کہ آپ زندگی بھر پڑھتے رہیں، کم ہونے والا نہیں ہے. کوئی بھی کلمہ آپ ڈالیں اسی موبائل پر، حق کلمہ، صحیح کلمہ، ہزاروں لاکھوں صفحے، لاکھوں سینکڑوں آرٹیکلز موجود ہیں پڑھنے کے لیے. لیکن دوسری طرف جہاد شروع ہوا، جیسے ہی کھولا فوراً نظر سے آواز آنا شروع ہوئی، کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اور انسان کیا ہے، ہارتا چلا جائے. ممکن ہے ماہ رمضان ہو، رمضان کا مہینہ ہو، اور رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں انسان ایک جہاد جیتا ہوا ہے کہ بھوکا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے، لیکن یہ انسان جو بھوک کی حالت میں ہے وہی انسان نفس کے جہاد کو ہار گیا ہے اور موبائل پہ لیے گناہ کر رہا ہے، مسلسل گناہ کر رہا ہے، واقعاً گناہ کر رہا ہے. بدترین گناہ ابھی موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے، بدترین گناہ ہو رہا ہے. اور واقعاً بعض ہمارے بزرگ نہیں ہیں خبر ان کو کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جہاد بن نفس کا میدان ابھی بہت کھل گیا ہے. آپ کہیں کہ جہاد کا میدان میرے سامنے نہیں، کون وہاں سیریا جانے نہیں دیا جاتا، ورنہ وہاں شاید جاتے کچھ تھوڑا بہت. وہ والا جہاد نہیں، ٹیررسٹوں کی طرف نہیں. جناب زینب کے روزے کے دفاع کرنے کے لیے ہم بھی جاتے، ہے نا، جناب رقیہ کے روزے کے دفاع کرنے کے لیے ہم بھی جاتے، مومنین کی حفاظت کرنے کے لیے ہم بھی جاتے، ٹیررسٹوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے مثلا ہم بھی جاتے. لیکن میدان ہمارے لیے کھلا نہیں ہے، بند ہے. کہتے نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کافی ہیں، خود ہی کافی ہیں. وہ جہاد کا میدان، جہاد اصغر، چھوٹے جہاد کا میدان ہمارے لیے بند ہے، لیکن بڑے جہاد کا میدان ہر لمحے کھلا ہوا ہے. جیسے انسان جیب سے موبائل نکالتا ہے جہاد شروع ہو جاتا ہے، جہاد کا چلنا شروع ہوتا ہے. میرے بعض بزرگ ممکن ہے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کون سی باتیں ہو رہی ہیں، چونکہ واقع نہیں، ہمارے بزرگوں کو واقع نہیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے جہاد اس موبائل کے ذریعے سے. نہیں، جیسے انسان موبائل نکالتا ہے اور کنیکٹ ہوتا ہے انٹرنیٹ سے، فوراً جہاد شروع ہو گیا. کدھر جا رہا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا جاننا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، یہ جہاد ہے. اب بتائیے کہ جہاد میں جیتا ہوا ہے، جہاد میں ہارا ہوا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ماہ رمضان میں جہاد میں ہار گیا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ ماہ رمضان کی شبوں میں آ کر انسان جہاد ہار گیا ہے، کہیں ایسا نہیں خدا نخواستہ شب قدر میں آ کر جہاد ہار گیا ہو انسان. جہاد کا میدان ابھی ہر لمحے سامنے کھلا ہوا ہے، بہت ہی بڑا میدان ہے. اب اس جہاد میں کرنا کیا؟ رسول اللہ نے کہا یہ جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر یہ ہے کہ جب نفس کہتا ہے کہ یہ کام، نفس امارہ کہتا ہے کہ نہیں کرنا یہ کام، اس میں سختی ہے، اس میں مشکل ہے، اس میں پڑھنا پڑے گا، اس میں محنت کرنی پڑے گی، اس میں سوچنا پڑے گا، اس میں سختی اٹھانی پڑے گی، پھر کیا کریں؟ کوئی ایسا کام کریں جس میں کچھ کرنا نہ پڑے. چونکہ جہاد والا کام جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں سختی ہے، وہاں مشکل ہے، وہاں جہاد والا کام ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی بارش میں جا کے چلنا پڑتا ہے، کبھی دھوپ اٹھانی پڑتی ہے، کبھی بارش کھانی پڑتی ہے، کبھی سختی اٹھانی پڑتی ہے. جہاد والے کام میں سختیاں ہیں. جس کام میں جہاد نہیں اس میں کوئی سختی نہیں. چونکہ شیطان اپنے جتنے بھی پروڈکٹ پیش کرتا ہے بہت ہی آسان بنا کر پیش کرتا ہے. شیطان کا ہنر یہ، شیطان کا ہنر کیا ہے کہ شیطانی جتنے بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہی آسان، بہت ہی ظاہری طور پر بہت ہی اٹریکٹیو. اور الہی جتنے کام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سخت ہوتے ہیں. الہی کام، علم کا کام، دین کا کام، کامیابی کا کام، جتنا بھی کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ سخت ہوگا. اب آپ ممکن کہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اللہ بھی اپنے کام کو آسان بنا کے پیش کرے. نہیں، الہی کام سخت ہے چونکہ بلندیوں کی طرف جانا ہے، کامیابی کی طرف جانا ہے. کامیابی کی طرف جانے کے لیے سختی اٹھانی پڑتی ہے. کامیابی بغیر سختی سے نہیں. کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ جانا چاہے اور کہے کہ بغیر سختی سے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائے گا تو نہیں جا پائے گا. پہاڑ کی چوٹی پہ جانے کے لیے سختی انسان کو اٹھانی پڑے گی. پہاڑ سے گرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دو خود ہی گر جاؤ گے. کسی چوٹی پہ لٹک رہے ہیں، رسی سے اوپر چڑھ رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں، دیکھیں بہت اوپر ہے، سختی ہے، پریشانی ہے، ہاتھ تھکا جا رہا ہے، پریشان ہے، نہیں چڑھ پا رہے ہیں، لیکن اوپر چڑھنا ہے تو سختی اٹھانی پڑے گی. خوب نیچے گرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں کرنا، خالی ہاتھ چھوڑ دیے خود نیچے چلے آئیں گے.
اتنا آسان کام ہے، شیطانی کام اتنا آسان ہے، خود ہی لڑکتے ہوئے نیچے، لیکن نیچے جائیں گے کہاں؟ جس وقت انسان پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ رہا ہوتا ہے اس کی یہ آرزو ہوتی ہے، پتہ نہیں کبھی آپ پہاڑ پہ چڑھے ہیں کہ نہیں چڑھے؟ چڑھے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ ایک اچھی ورزش، ایک اچھی ایکسرسائز یہ ہے کہ انسان پہاڑ پہ چڑھے، بہت اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے، پورے جسم کے لیے اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہاں پہ آس پاس میں پہاڑ کم ہیں، لیکن پہاڑوں پہ چڑھنا ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی ہمت تو کر لیتا ہے بہت اونچی چوٹی پر، آدھی چوٹی پہ جاتے جاتے اس کی حالت جب خراب ہونے لگتی ہے، گھٹنے جواب دینا شروع کرتے ہیں، پیر کانپنے لگتا ہے، یہ پیر انسان کا وہ لرزنے لگتا ہے، سانس آنا بند ہونے لگتی ہے، سینہ دل جو ہے یہ پھیپھڑا انسان کا تیزی سے چلنے لگتا ہے جب پہاڑ پہ، تو انسان کی آرزو ہوتی ہے اے کاش کہ مجھے لے جا کے نیچے لٹا دے، ہے نا؟ اور اتنے اوپر دیکھتا ہے اتنے اوپر کیسے چڑھیں گے، ارے تو کتنا چڑھنا مشکل ہے۔ لیکن جو لوگ بلند ہمت ہوتے ہیں، جو لوگ بلند حوصلہ ہوتے ہیں، وہ ان سختیوں کے بعد بھی دھیرے 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 چڑھتے 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 بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہاڑ پہ چڑھنا بہت ہی اچھی مشق ہے، اپنے ارادے کی مضبوطی کو بھی، اپنے ارادے کی مضبوطی کی پریکٹس کے لیے، جیسے ماہ رمضان روزہ خود ارادے کی مضبوطی کی ایک بڑی پریکٹس ہے، یہ فلسفہ نہیں، روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان اپنے ارادے کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کر لیتا ہے، مضبوط کرنے کی پریکٹس کر لیتا ہے۔ ویسے نارمل حالات میں پہاڑ پہ چڑھنا ایک بہت ہی اچھی پریکٹس ہے انسان کو اپنے ارادہ مضبوط کرنے کے لیے، جسمانی اعتبار سے بھی مفید ہے اور ارادے کے اعتبار سے بھی مفید ہے۔ اب یہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کی آتی جان چلی جاتی ہے، ایک قدم اٹھانے میں، ایک ایک قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک ایک قدم اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو اتنی لذت کا احساس ہوتا ہے اسے کہ میں نے پہاڑ کی چوٹی طے کر لی، میں وہاں تک پہنچ گیا۔ لیکن جب وہ ایک ایک قدم نہیں اٹھ رہا تھا، چونکہ یہ آپ کو شاید معلوم ہو، جو لوگ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہوتا ہے اور پہاڑ سے اترنا پہاڑ پر سے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ پہاڑ پر سے نیچے اترنا یہ ذرا چڑھنا آسان ہوتا ہے، اترنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی چڑھ تو گیا بہت اوپر تک، وہاں تھک گیا، اوپر بھی جانا نہیں چاہتا، نیچے اترنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پہ اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے اصل میں اترنا ناممکن سا ہو جاتا ہے، مدد لینی پڑتی ہے۔ چڑھ تو گیا ہے لیکن اترنا اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ چڑھنے میں اتنا زیادہ نیچے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا جتنا پہاڑ سے اترنے میں انسان کو پھسلنے اور گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو ڈھیل دی، یا اگر اس نے تھوڑا سا غلط طریقہ اپنایا، ڈھیل بھی نہیں دی، تھوڑا سا غلط طریقہ اپنایا تو خود بخود لڑکتا ہوا نیچے پہاڑ کے نیچے پہنچ جائے گا، یعنی کیا؟ ہار گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنے والی جنگ میں یہ ہار گیا۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر الہی راستے پہ انسان کو قدم اٹھانا ہے تو سختیاں ہیں، واقعاً سختیاں ہیں، لیکن ان سختیوں سے گزرنے کے بعد لذت اتنی زیادہ ہے، لذت بہت زیادہ ہے۔ ایک انسان کو بہت زیادہ نیند آ رہی، جا کے شب قدر میں سو گیا، لیکن ایک انسان نیند آتے ہوئے ساری رات جگا، اب جو ساری رات گزر گئی ہے تو اس کو اتنی لذت کا احساس ہوتا ہے کہ آج پوری رات اللہ کی راہ میں گزر گئی۔ یہ لذت بہت بڑی لذت ہوتی ہے۔ یہ لذت ممکن اس کو سال بھر یاد رہے، سال بھر اس کو لذت پہنچاتی رہے۔ لہذا الہی راستے شروع میں سخت لگتے ہیں، لیکن جب اس راستے کو طے کر لیا جائے تو بڑی لذت ملتی ہے۔ شیطانی راستے ظاہراً آسان ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو انجام دے لیا جائے تو جب انجام دے رہا ہے تو انسان کو تھوڑا مزہ آ رہا ہے، لذت نہیں ہوتی، تھوڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن انجام دینے کے بعد تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اندر سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا کیا، کیسا کیا، اپنی نگاہوں میں انسان ذلیل ہو جاتا ہے، اپنی نگاہوں میں انسان پست ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ قاعدہ ہے۔ بس جہاد کی تعریف کیا ہوئی؟ جہاد فقط جنگ کرنا نہیں ہے، اب یہ جہاد کی ایک بڑی تعریف ہے۔ اب کل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، امیر المومنین السلام کا قول، 2 قول آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن نہیں معلوم کہ دوسرا قول پیش کر پائیں گے یا نہیں پیش کر پائیں گے۔ امام نے کل کیا فرمایا؟ کل امام کا قول کیا آپ کے سامنے پیش کیا تھا؟ امام نے فرمایا کہ الایمان علی 4 دائم، ایمان کے 4 ستون ہیں۔ کس کو یاد ہے بیٹا؟ یاد ہے ایمان کے 4 ستون؟ جی بیان کریں۔ صبر، دوسرا یقین، تیسرا عدل، چوتھا سب کو یاد ہے
انشاءاللہ سب چاروں یاد ہے سب کو. یہ 4 ایمان کے ستون ہیں کہ اگر ان 4 میں سے ایک بھی کم پڑ جائے تو ایمان کی بلڈنگ کو خطرہ ہو گیا ہے. جتنا کچھ کیا ہے 60 سال 70 سال 80 سال یا ابھی جوان بہت سارے ہیں 30 سال 35 سال 40 سال, جو کچھ بھی کیا ہے, لیکن ان 4 ستون میں سے اگر ایک ستون بھی خطرے میں پڑ گیا ہے یا ایک ستون کمزور ہو گیا ہے تو ایمان کی بلڈنگ کو خطرہ ہو رہا ہے. ساری نماز, سارے روزے, سارا عمل, سارے تبرکات, سارے نذر, جو کچھ کیا ہے, جو کچھ بانٹا ہے, جو کچھ تقسیم کیا ہے, وہ سب خطرے میں. کب؟ اگر اس میں سے کوئی ایک خطرے میں پڑ جائے. صبر, میں ان سب کی وضاحت نہیں کروں, جو ان سب کی اگر وضاحت کرنا تو انشاءاللہ پورا ایک اشرہ چاہیے ہے کہ امام کے اس 4 پورے قول کی وضاحت کی جائے, اور بہت ہی عظیم مطالب ہیں. صبر اگر انسان کے ہاتھ سے نکل جائے, مثلا پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے انسان کے صبر کا دامن چھوٹ جائے, کیا ہوگا؟ بلندی کا راستہ طے کرتے کرتے صبر نہیں رہ جائے, سختی آئے اور صبر انسان کا ختم ہو جائے. انسان کی زندگی میں سختیاں آتی ہیں, کوئی انسان یہ آرزو نہیں کرے کہ بغیر سختیوں کی زندگی گزارنے کو مل جائے, ممکن نہیں ہے. جہاں صبر ہے وہیں کامیابی ہے, جہاں صبر ختم ہوا وہیں سے کامیابی ہر میدان میں, چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو چاہے جو بھی میدان. صبر بہت بڑی بات ہے صبر, لیکن انشاءاللہ کبھی بعد میں اس پہ گفتگو کی جائے گی, کم سے کم 2-4 دن. صبر اسلام کی نگاہ میں صبر کیا ہے؟ عدل, ایک عادلانہ زندگی جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو, نہ حد سے آگے بڑھ جانا ہو نہ حد سے پیچھے رہ جانا ہو. اہدنا الصراط المستقیم, استقامت کا راستہ, اعتدال کا راستہ, بیلنس کا راستہ, جس کی روزانہ دعا کرنی ہے. ایک ہی دعا واجب ہے اور کوئی بھی دعا واجب نہیں قرار دی گئی. بہت ساری دعائیں الحمدللہ ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں دعائیں ہیں, لیکن کسی بھی دعا کو واجب نہیں کہا گیا. سب دعا مستحب ہے, پڑھو, یہ دعا پڑھو, وہ دعا پڑھو. بہت ہی عظیم عظیم دعائیں, دعائے عرفہ, دعائے ابو حمزہ فمالی, دعائے کمیل, مناجات کتنی ساری ہیں, بہت ساری عظیم دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن کسی کو کہا کہ واجب, کوئی دعا واجب قرار دی گئی ہے؟ واجب کوئی نہیں ہے. کبھی واجب ہے, کبھی بھی واجب نہیں ہے. لیکن ایک دعا واجب ہے, کم سے کم 10 بار تو روزانہ کہنا واجب ہے. یہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. ایک ہی دعا پوری زندگی میں واجب ہے. وہ واجب دعا کے معنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم یعنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایسا راستہ جو اعتدال کا, عدل کا راستہ ہو, جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو, نہ حد سے آگے بڑھ جانا ہو نہ پیچھے رہ جانا ہو. افراط و تفریط نہیں ہو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا ترل جاہلا, اسی نہج البلاغہ میں, لا ترل جاہلا الا مفرطن او مفرطن, جاہل کو تم نہیں دیکھو گے مگر 2 حالت میں ہوگا, یا افراط کر رہا ہوگا یا تفریط کر رہا ہوگا. کبھی وہ اعتدال کے راستے پہ نہیں ہوگا, کبھی بھی وہ بیلنس کے راستے پر نہیں ہوگا. جاہل ہمیشہ افراط و تفریط کر رہا ہوتا ہے, ہر میدان میں. گھر کی زندگی میں جاتا ہے وہاں افراط و تفریط کرتا ہے, اپنی زندگی میں افراط و تفریط کرتا ہے, اللہ کے ساتھ افراط و تفریط کرتا ہے, سوشل لائف میں افراط و تفریط کرتا ہے, ہر میدان میں وہ افراط و تفریط کر رہا ہوتا ہے. اعتقادی دنیا میں آتا ہے وہاں افراط و تفریط کر رہا ہوتا ہے. امام علیہ السلام اسی نہج البلاغہ میں 2 جگہ امام کا فرمانا ہے کہ ہلک فی رجلان, 2 لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے. میرے بارے میں, میرا نام لینے والے, میرے سلسلے میں 2 لوگ ہلاک ہوں گے. عجیب ہے یہ جملہ, 2 جگہ نہج البلاغہ میں آیا ہے, آخر کے چیپٹر میں 2 جگہوں پر. 2 لوگ میرے بارے میں, 2 طرح کے گروہ ہیں جو میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے. ایک وہ لوگ کہ محب غال, وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت میں غلو کرتے ہیں, حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ اکبر, کہ محبت میں تو حد سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. جو امیر المومنین کی جتنی بھی محبت کی جائے کم ہے, لیکن نہیں, محبت میں کوئی حد سے آگے نہیں بڑھتا. لیکن محبت کرتے کرتے ایسے کام کرنا شروع کرتا ہے, ایسی باتیں کرنا شروع کرتا ہے, ایسی تقریریں کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ اعتدال سے باہر نکل جاتی ہیں. اسی کو کہتے ہیں غلو. ہلاک ہے. امیر المومنین خود کہہ رہے ہیں, میں نے کہا کہ نہج البلاغہ اسی لیے نہیں پڑھی جاتی چونکہ یہ ساری باتیں پڑھنی پڑیں گی. پہلے امام نے اپنے چاہنے والوں کا ذکر, کیونکہ امام چاہتے اپنے کو بچائیں. امام تو نہیں چاہتے کہ میرا چاہنے والا ہلاک ہو جائے.
امام تو یہ نہیں چاہتے کہ میرا محب ہلاک ہو جائے، میں محب غال، وہ کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں محبت کرتا ہے، یعنی واقعا محبت کرنے والا ہے، سچ میں محبت کر رہا ہے، جھوٹا نہیں ہے محبت میں، واقعا امیر المومنین کا نام لے رہا ہے، واقعا امیر المومنین سے محبت کر رہا ہے، لیکن محبت کر رہا ہے افراط کے ساتھ، افراط کرتا ہے، اعتدال کے راستے پر نہیں ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے، توحید کو پہچانے بغیر محبت کرتا ہے، رسالت کو پہچانے بغیر محبت کرتا ہے، امامت کو صحیح طریقے سے پہچانے بغیر مجھ سے محبت کرتا ہے، ولایت کو پہچانے بغیر محبت کرتا ہے، کہ ہے تو میری محبت کرنے والا لیکن ہلاک ہو جائے گا۔ ایک جگہ ہے ہلکا فیہ رجلان، دوسری جگہ پہ یہلک فیہ رجلان، جا کے پڑھیں انشاءاللہ تیسرے چیپٹر میں۔ ایک ہے کچھ 100 کے اندر ہے ایک، اور ایک آخر میں 400 کے بعد ہے، دو جگہوں پر ہے۔ ابھی اگر میں پہلے سے ذہن میں ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایڈریس بھی دیتا، اسی بہانے آپ زیادہ پڑھ ڈالیں گے نا، ڈھونڈیں گے تو زیادہ پڑھنے کو مل جائے گی حکمتیں۔ ایک قول امام کا یہ جو ہے 100 کی اندر اندر ہے، اور دوسرا 400 کے بعد ہے، اور دونوں میں ایک ہی جملہ ہے، لفظ بدلے ہوئے ہیں تھوڑا سا لیکن معنی دونوں کے ایک ہی ہے، کہ وہ جو صراط مستقیم سے اعتدال کے راستے سے ہٹ گیا، وہ چاہے میری محبت ہی کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ ہلاک ہے، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا ہلاکا یعنی ہلاک ہو گیا، دوسری جگہ فرمایا یہلکو یعنی ہلاک ہو جائے گا۔ ہلکا کے معنی بھی وہی ہے، ہلاک ہو چکے، اتنا یقینی ہے کہ ہلاک ہو جائے گا، حتمی ہلاک ہو جائے گا۔ دوسرا کون ہلاک ہوگا؟ مبغض قال، وہ جو میرے بارے میں بغض رکھتا ہے، جو امیر المومنین کا بغض رکھتا ہے اپنے دل میں، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ قیل و قال کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی ہلاکت ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ وہ ہے کہ جو خود ائمہ کا راستہ تھا۔ الحمدللہ اسی سال توفیق ہوئی، آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کیا کہ ابھی اس کے پہلے عشرے میں چنئی میں تھے، اور وہاں پر اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی توفیق ہوئی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا امیر المومنین علیہ السلام کی عادلانہ زندگی، یعنی وہ اعتدال کا راستہ امیر المومنین کا جو امام نے پیش کیا ہے، خود اپنے عمل سے پیش کیا ہے۔ تقریباً 8-9 دن اس سے گفتگو ہوئی، وہاں پر انٹرنیٹ پہ موجود ہے، البتہ وہ یوٹیوب پہ، البتہ وہ کم تھی گفتگو، پوری گفتگو نہیں ہو پائی گی۔ امیر المومنین کا وہ عادلانہ راستہ کیا تھا، امیر المومنین کا وہ اعتدال کا راستہ کیا تھا، وہ بیلنس کا راستہ کیا تھا، جس میں ہلاکت، جس پر چل کے انسان اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ ورنہ اگر وہ اعتدال اور مستقیم رہا، روزانہ وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرے، 1000 بار وہ دعا کرے، لیکن اگر وہ اعتدال کے راستے پر، عدل کے راستے پہ، چونکہ اعتدال عدل سے بنا ہوا ہے، شاید آپ کو یہ معلوم ہوگا، اعتدال عدل سے بنا، عدل یعنی وہی بیلنس کا راستہ، یعنی وہی مستقیم راستہ، لاکھ وہ یہ دعا کرے لیکن اگر اعتدال کے راستے پر نہیں چل رہا ہے، بیلنس کے راستے پر، تو ہلاکت ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں ہلاکت ہے۔ پھر اس کے بارے میں بہت سارے اقوال تھے، بہت ساری باتیں تھیں جو وہاں پر بیان کی جا چکی ہیں۔ اس عشرے کے پہلے، یعنی 11 محرم سے لے کے 19 محرم تک، 11 رمضان سے لے کے 19 رمضان تک۔ پس دوسری چیز کیا ہوئی؟ صبر۔ دوسری چیز ہے عدل۔ ایمان کے لیے 4 رکن ہے، ایک صبر، دوسرے عدل، تیسرے یقین۔ یقین کی منزل اگر انسان کے پاس نہیں ہو، سب کچھ کر رہا ہو لیکن شک میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے، شک کے ساتھ انسان عمل کو انجام دے رہا ہے۔ جو لوگ شک کے ساتھ عمل کو انجام دیتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی فوراً چھوڑ بیٹھتے ہیں، بہت تھوڑی سی مشکل میں۔ جو یقین کے ساتھ عمل کو انجام دیتے ہیں، ان کے اوپر کتنی بھی مشکلات آ جائیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ امیر المومنین نے 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کی مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن اتنے یقین کے ساتھ کیا تھا، اس قدر یقین کے ساتھ کیا تھا کہ زندگی میں اتنی سختیاں امیر المومنین کے سامنے آئیں کہ شاید کسی انسان کے سامنے اتنی سختیاں آنے والی ہوں یا آئی ہوں، لیکن ذرہ برابر شک نہیں۔ امام کا خود یہ جملہ ہے کہ ما شکک تو فی الحق مذ اریتہ، جب سے مجھے حق دکھایا گیا اس کے بعد سے میں نے حق میں ذرہ برابر شک نہیں کیا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ شک کب پیدا ہوتا ہے؟ شک کیسے پتا چلے؟ ہمیں بھی شک نہیں ہوتا، نہیں، شک کا پتہ زبان سے نہیں چلتا، شک کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب بھی تھوڑا مسئلہ پیش آئے انسان جو ہے کیا کر رہا ہوتا ہے،
شک فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. شک ہوتا ہے تو انسان اپنے اس کے قدم میں ڈگمگاہٹ آ جاتی ہے, رک جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے. بڑے سے بڑا کام کر رہا ہو لیکن شک کے ساتھ کر رہا ہے, لہذا رک جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. خوب, ابھی اس کی بھی وضاحت نہیں کرنا. بس تیسرا مسئلہ جو بہت بڑا مرحلہ ہے, یقین کا مرحلہ, بہت ہی عظیم مرحلہ ہے. یقین کا واقعہ, شاید میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہو کہ ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآلہ, مسجد نبوی سے نکلے اور نکل کر مسجد نبوی کے باہر ملا ہوا ایک چبوترا بنا ہوا. چبوترا جانتے ہیں آپ لوگ, چوک جیسا. چونکہ بہت سارے لوگ مکے سے آئے ہوئے تو ان کے پاس گھر نہیں تھا, تو جو لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں اور جن کو گھر کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی, تو ان کے لیے ایک چبوترا بنا دیا. تو مسجد میں آ کر عبادتیں کرتے تھے. جہاد کی باری آتی, تلوار لے کے میدان جنگ میں جہاد کرنے چلے جاتے تھے. کام کرنے کی باری آتی تھی, جا کے کام کرتے تھے. اور جب سونا ہوتا تھا, آرام کرنا ہوتا تھا, آ کے اسی چبوترے پر لیٹ کے سو جاتے تھے. چوک پہ آ کر اسی پہ لیٹ کے سو جاتے. اس میں بہت ہی عظیم اصحاب بھی وہاں پر موجود تھے. رسول اللہ مسجد سے باہر نکلے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے, کیا حال ہے, پوچھا کیف اصبحتم. یہ عرب کا انداز ہے کہ صبح کے وقت میں اس طریقے سے خیریت پوچھ رہے ہیں, کیف اصبحتم, کیسے آپ کی صبح ہوئی, آپ کی صبح کیسی رہی. تو ایک شخص نے اس میں کہا کہ اصبحت علی یقین, ہم نے یقین کے حالت میں صبح کی. یعنی رسول اللہ کے زمانے میں لوگ اتنے بلند مقامات تک پہنچ گئے تھے کہ ایسے جملے کہہ سکتے تھے. ابھی یہ جملے ہماری زبان سے نکلنا بہت مشکل ہے. کہ اصبحت علی یقین, میں نے یقین کے حالت میں صبح کی ہے, شک کے حالت میں صبح نہیں کی, یقین کے حالت میں صبح کی ہے. تو یہ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ نے خود اس سے پوچھا کہ بہت بڑا دعویٰ ہے نا, یہ یقین بہت بڑا مقام ہے. رسول اللہ نے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہے, علامت کیا ہے, پہچان کیا ہے تمہارے یقین پر صبح کرنے کی. تو کہا یا رسول اللہ, میں دیکھ رہا ہوں, جو ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, جو باطن ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. حتیٰ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ پاس جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں کون جنت میں ہے, کون جہنم میں ہے. اور یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں کہ کون جنت میں اور کون جہنم میں ہے. تو کہا نہیں, رہن دو بس, ٹھیک ہے, سمجھ گیا. یعنی واقعاً وہ یقین کی حالت میں تھا. یقین کی حالت میں پہنچنے کے بعد انسان کے لیے ساری حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں, دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ابھی ہم فقط آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ تھوڑی سی چربی جو ہے, چند گرام کی چربی آنکھوں کے حلقے میں اللہ نے ڈال رکھی ہے, اور انہیں پتلیوں سے ہم دیکھتے ہیں. دل سے بہت کم دیکھ پاتے ہیں. اگر دل سے دیکھ رہے ہوتے تو اتنی خرابیاں نہیں ہوتی ہیں, اتنی گمراہیاں نہیں ہوتی, چونکہ دل سے نہیں دیکھتا انسان. ممکن ہے دین کا کام کر رہا ہو لیکن دل سے نہیں دیکھ رہا ہو, آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, پیٹ سے دیکھ رہا ہو, ہوس سے دیکھ رہا ہو, خواہشات سے دیکھ رہا ہو, لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہو. دل کی آنکھوں سے حقیقتیں دکھتی ہیں. دل کی آنکھوں سے اللہ دکھتا ہے. اللہ آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے. جب امیر المومنین سے پوچھا کہ اللہ کو آپ نے اللہ کو دیکھا ہے, کہا وائے ہو تجھ پر, اس اللہ کی کیسے ہم عبادت کر سکتے ہیں جس کو دیکھا ہی نہیں ہے. بغیر دیکھے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, مگر اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ کو یقین کی آنکھوں سے, دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اگر دل کی آنکھیں انسان کی روشن ہو جائیں تو اللہ کو بھی دیکھ سکتا ہے, ساری حقیقتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی دیکھ سکتا ہے. یقین یہ ہے. اب یقین بھی, یہ بھی قرض رہ گیا, یعنی سب یہ قرض ہے, ابھی باقی رہے گا انشاءاللہ. اللہ توفیق دے اور کبھی نصیب ہو, زندگی ہو, آنا ہو, ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چوتھی چیز کیا ہے, ایمان کا چوتھا پلر کا یقین تو بہت بڑی چیز ہے, ہاں سمجھ میں آ گیا. عدل بھی بہت ہی بڑی چیز, عدل نہیں ہے تو کچھ ہے ہی نہیں, جہالت کی زندگی ہے, کہاں سمجھ میں آ گیا. صبر بھی بہت ہی بلند مقام ہے, کیونکہ صبر نہیں ہے تو ناکامی ہی ناکامی ہے, کہاں یہ بھی سمجھ میں آ گیا. یہ تین پلر تو بہت ہی مضبوط ہیں ایمان کے. چوتھا پلر کیا ہے؟ چوتھا پلر جہاد ہے. جہاد کیا ہے؟ کہ تلوار چلانا کا نہیں, فقط تلوار چلانا نہیں ہے, چونکہ اگر فقط تلوار چلانا ہوتا تو ممکن ہے بہت سارے لوگ جہاد کرتے ہی نہیں. بس جہاد یہاں پہ کیا ہے یہ امیر المومنین خود ہی بتا رہے ہیں کہ جہاد ہے کیا. بس میں یہ تعریف کرتا ہوں جلدی سے اور گفتگو کو تمام کرتا ہوں. یہ امیر المومنین کے کلام, اس کا بھی ایڈریس آپ کو بتا دوں. تیسرا چیپٹر نہج البلاغہ کا تیسرا چیپٹر. نہج البلاغہ کے بارے میں بیچ میں ایک بات اور کہتا چلوں عزیزو, بریکٹ میں ہے کہ جب آپ نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے جائیں اور پڑھیں
خدا توفیق دے. دعا کریں اسی ماہ رمضان میں کہ خدا توفیق دے امیر المومنین السلام کے کلام پڑھنے کا, نہج البلاغہ پڑھنے کا. امیر المومنین کو ہماری زبان سے, ہم جیسے نادان لوگوں کی زبان سے امیر المومنین کو نہیں پہچانے, آ کر امیر المومنین کو خود امیر المومنین کے کلام سے پہچانے. کیونکہ اگر ہم جیسے ذاکروں کے ذریعے سے, مولویوں کے ذریعے سے امیر المومنین کو پہچانیں گے تو اتنا ہی پہچان پائیں گے جتنا ہم پہچانتے ہیں. ہم غلط پہچانتے ہیں تو آپ کو بھی غلط پہچانوائیں گے, ہم ناقص پہچانتے ہیں تو آپ کو بھی ناقص پہچانوائیں گے. لیکن امیر المومنین کو اگر آ کر نہج البلاغہ سے پہچانیں تو بہت ہی اچھا پہچانیں گے, آپ خود ہی پہچان لیں گے, واقعاً پہچان لیں گے. تو دعا کریں کہ نہج البلاغہ پڑھنے کی توفیق ہو. پھر پڑھیں کیسے؟ پڑھنے والی بات بریکٹ میں اپنے ذہن میں رکھ لیں. پڑھنے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں, چونکہ بعض وقت مشکل ہوتی ہے. انسان نہج البلاغہ پڑھنے جاتا ہے اور سب سے پہلے پہلا خطبہ اٹھاتا ہے پڑھنے کے لیے, اور پہلا خطبہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ پہلا خطبہ بہت سخت ہے. سید رضی نے آ کر اپنے اعتبار سے نہج البلاغہ لکھی, بہت بڑے عالم تھے, بہت ہی لٹریری پرسن تھے, بہت ہی بڑے ادیب تھے عربی کے سید رضی. لہذا انہوں نے آ کر سب سے عظیم خطبہ اگر پہلے لکھا, اور سب سے سخت خطبہ بھی وہی پہلا خطبہ ہے. لہذا ایک عام آدمی جاتا ہے نہج البلاغہ اٹھا کے ترجمہ پڑھتا ہے, اس کو ترجمے میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا, چند جملے تو سمجھ میں آتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے خطبے میں ہے کیا. لہذا پہلے خطبے سے نہج البلاغہ آپ شروع نہ کریں, کیونکہ آگے نہیں پڑھ پائیں گے. بلکہ کہاں سے شروع کریں نہج البلاغہ کو؟ نہج البلاغہ کو جا کر آخر سے شروع کریں. پہلے تیسرا چیپٹر پورا پڑھیں, سیئنگس آف وزڈم کی جو باتیں, حکمت کی جو باتیں. تیسرا چیپٹر چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, زیادہ تر, کچھ بڑے بھی ہیں, جیسے یہی حکمت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے 31 نمبر حکمت ہے, 31 نمبر کی حکمت انشاءاللہ پڑھیں گے آپ جا کے. یہ تقریباً 500 کے تقریب 484-85 حکمتیں ہیں. یہ آپ جا کے پڑھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئیں گے. یہ حکمتیں 480 ہیں, یہاں پر چھوٹی چھوٹی حکمتیں ہیں, یہ آسان ہے. یہ اگر کوئی بچہ بھی جا کے پڑھے, ایک حکمت پڑھے, ایک حکمت سوچتا ہوا چلا جائے, اپنے کام پہ چلا جائے, بازار میں چلا جائے, دوسرا کام کرنے چلا جائے, ایک حکمت ایک لائن کی. امیر المومنین کے کلام کو اگر حکمتوں سے پڑھنا شروع کریں, پہلا چیپٹر جب پڑھ لیں اچھی طریقے سے, ایک مرتبہ پڑھیں, دل نہیں بھرے 2 بار پڑھیں, 3 بار پڑھیں. چونکہ امیر المومنین کے کلام ایک مرتبہ پڑھنا کافی نہیں ہے. ہمارے علماء, بڑے بڑے علماء آ کر سینکڑوں بار پڑھتے ہیں. ثواب کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں عزیزو, ثواب جو ملے گا وہ تو اپنی جگہ پہ ملے گا, میں ثواب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھنے کے لیے. ابن ابی الحدید جو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں, بڑے عالم, اور جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے 10 جلدوں میں, کہ کبھی کبھی 20 جلدوں میں وہ چھپتی ہے, اور ابھی تک نہج البلاغہ کی ایک سب سے اہم شرح مانی جاتی ہے, بڑی شرح مانی جاتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ امیر المومنین کے ایک خطبے کو میں نے 1000 بار پڑھا ہے. 1000 بار امیر المومنین کے خطبے کو پڑھا ہے. اب مجھے خود اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم بڑی جلدی کہتے ہیں نا کہ ہمارا نام شیعہ ہو گیا تو بس سب کچھ ہمارے لیے ہے, باقی دوسروں کے لیے کچھ نہیں ہے, باقی سب دشمن اہل بیت ہیں. بہت جلدی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں خود کو, کس بات کا؟ جنت میں جانے کا, اور ہر ایک کو دشمن اہل بیت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یہ غلط کام کرتے ہیں. ممکن ہے کوئی شیعہ کا دشمن ہو, لیکن اہل بیت کے دشمن سب نہیں ہیں. آخر حقیقی زندگی سے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے یہ مولوی بیچارہ, اس کا تو کسی کے سامنا نہیں ہے, مسجد میں آتا ہے, اپنے گھر جاتا ہے, اس سے کسی سے رابطہ نہیں ہے. لیکن عام لوگ تو زندگی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان میں, دیکھتے ہیں کہ کیا اہل سنت واقعا اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں. دشمن ہے, واقعا دشمن ہے. آپ ان کی زندگیوں میں جا کے دیکھیں کس کا نام زیادہ لیتے ہیں, زیادہ امیر المومنین کا نام لیتے ہیں یا کسی اور کا نام لیتے ہیں؟ زیادہ حسن حسین کا نام لیتے ہیں کسی اور کا نام لیتے ہیں؟ زیادہ حضرت زہرا کا نام لیتے ہیں کسی اور کا نام لیتے ہیں؟ نہیں, پنجتن پاک کا نام لیتے ہیں, اہل بیت کا نام لیتے ہیں. حتیٰ بہت سارے سنت 12 امام کا نام لیتے ہیں. مسجد نبوی میں ابھی بھی آپ جا کر دیکھیں, جو سعودی عرب میں مسجد نبوی بنی ہوئی, وہاں پر 12 اماموں کے نام موجود ہیں لکھے ہوئے, اگرچہ انہوں نے دوسروں کے نام بھی لکھ رکھے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہمارے ممکن ہے بعض لوگ, سب ہمارے دشمن بھی نہیں ہیں, ممکن ہے بعض لوگ ہوں دشمن, اور اس دشمنی میں دونوں طرف سے غلطی ہے. کچھ غلطیاں ان لوگوں کی, کچھ غلطیاں ہم لوگوں کی بھی ہیں, جو ہم بھی تو دشمن بنائے ہوئے ہیں. مخالفوں کو ہم نے اپنا دشمن بنا رکھا ہے.
جن کو سمجھانا چاہیے تو ان کو ہم نے دشمن بنا رکھا ہے. تو یہ اتنی جلدی کسی کو سرٹیفکیٹ دینا اور پھر اپنے آپ کو فوراً شیعہ کا سرٹیفکیٹ دینا کہ ہم شیعہ ہیں بس سب کچھ ختم ہو گیا, شیعہ ہیں بس کافی ہے. شیعہ کسی نام, کسی فرقے کا نام نہیں ہے عزیزو, شیعہ کسی گروہ کا نام نہیں ہے, شیعہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے, بلکہ شیعت ایک آئیڈیالوجی ہے, شیعت ایک عمل کا نام ہے, نہ کہ کسی فرقے کا نام ہے. یہ بار بار میں کہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے, کیونکہ اگر نام دے کر ہمیں دھوکہ نہ دے دیا جائے, ہم نام کا دھوکہ کھا کر پھر اعتدال کے راستے کو چھوڑ دیں, حق کے راستے کو چھوڑ دیں, ہر فسق و فجور کہیں کہ ہم شیعہ ہیں. شیعہ ہیں, شیعہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے, بلکہ شیعہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے, ایک عمل کا نام ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ امیر المومنین کی پیروی کرتا چلا جائے اتنا ہی شیعہ ہے. تشیع کہتے ہیں پیروی کرنے کو. کوئی آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں, کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں. کہا ایسی باتیں نہیں کرو, ہم اپنے لہجے میں کہہ رہے ہیں, امام کا لہجہ تو یہ نہیں ہوتا, امام کا لہجہ تو بہت اچھا ہوتا ہے. کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. کہا کہ کیا یہ باتیں کیا کر رہے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, شیعہ ہوتے یا پھر کیا؟ کہا اگر تمہیں کہنا تو کہو کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. شیعہ اتنی آسانی سے کوئی نہیں بنتا, چاہنے والا اور ہے, چاہنے والے بہت ہو سکتے ہیں, چاہنے والے ہر ایک ہو سکتا ہے. جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو جان لے تھوڑی دیر کے لیے مجبور ہے اہل بیت سے محبت کرنے پر, مجبور ہے اہل بیت سے محبت کرنے پر. بہت سارے لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن شیعہ یعنی امیر المومنین کی پیروی کرنے والا, جو جتنا زیادہ پیروی کرتا جا رہا ہے امیر المومنین کو اتنا ہی بڑا شیعہ ہے. کوئی بھی ہو, نام اس کا کچھ بھی ہو, کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو, اگر امیر المومنین کی پیروی کر رہا ہے وہ ہے شیعہ. اگر رسول اللہ کی سنت میں چل رہا ہے, یہ تقسیم جو کر دی بہت ہی باطل تقسیم ہے, بہت ہی غلط تقسیم کر, ناموں کی تقسیم کر دی گئی ہے, اور ناموں سے سب کو بانٹ دیا گیا, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ شیعہ مسجد ہے, وہ سنی مسجد ہے. شیعہ مسجد میں سنی نہیں آتا, سنی مسجد میں شیعہ نہیں آتا, جبکہ اہل بیت نے اس سے منع کیا, سختی سے منع کیا ہے. جب تک اہل بیت علیہ السلام کا زمانہ تھا, تقریباً 350 سال تک امام ہمارے درمیان میں زندگی گزارتے رہے, لیکن کسی امام نے اپنی الگ سے مسجد نہیں بنائی. بنائی ہو تو بتائے کسی تاریخ میں امام نے الگ سے مسجد بنائی, ہماری نماز یہاں ہوگی, باقی لوگوں کی نماز الگ ہونے. یہ تقسیم غلط تقسیم ہوئی, مسجدوں کو تقسیم کر دیا گیا. اہل سنت کی مسجد میں جا کے پوچھیں کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں شیعوں کے بارے میں؟ کہا شیعوں کے 40 قرآن ہے, 40 پارے کا قرآن ہے. یہ کیوں 40 پارے کے قرآن کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مسجد میں انہوں نے کبھی قدم نہیں رکھا, کیونکہ اگر اس مسجد میں قدم رکھتے اور دیکھتے یہاں پہ 100 قرآن رکھے ہوئے ہیں اور سب 100 قرآن جو 30 پارے کے ہیں, تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے. کہتے یہ بات. اگر مومنین کے گھروں میں قرآن ہوتا, مثلا آپ کے تجارتی رابطے ہوتے ہیں نا, سب سے رابطے شیعہ سنی کے رابطے ہیں, اگر شیعہ اپنے دکان پر ایک قرآن رکھتا اور سنی آتا اور وہ اگر قرآن کبھی دیکھتا بھی تبرکی کے لیے, ثوابی کے لیے, برکتی کے لیے قرآن اگر رکھتا اور آ کر دیکھتا اور وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تو دیکھتا یہ تو 30 پارے کا قرآن ہے, تو جو کہا جا رہا ہے 40 پارے قرآن, غلط بات ہے, یہ بات غلط ہے. سمجھ میں آ جائے گا فوراً. میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے 5-6 سال پہلے, یہیں سورت سے, آپ کے گجرات سورت سے واپس جا رہے تھے, بامبے پہنچے, ٹرین کا انتظار تھا, کافی دیر تھی. ایک دوسرے مولوی صاحب بھی واپس پلٹے تھے, داڑھی ان کی کافی بڑی تھی, میری بھی داڑھی تھی, تو دیکھا کہ شاید ایک جیسے لوگ ہیں, ایک فیلڈ کے لوگ ہیں, تو بات ہو گئی, انتظار کرنے, بات چیت کرنے لگے. بات چیت کرتے کرتے میں نے اپنی اٹیچی, تھوڑا اچھی بھی اٹیچی تھی, تو اس کو دور تھوڑا رکھا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یہاں بہت خطرہ ہے, کوئی اٹیچی لے کے بھاگ جائے گا, قریب لے کے آ جائیں. پہلے انہوں نے یہاں سے بات شروع کی, پھر جب قریب ہو گئے تو بات ہونے لگی. پھر ہم نے بتایا کہ ہم شیعہ ہیں. تو پہلا ہی سوال یہ تھا کہ شیعہ کے تو 40 پارے ہوتے ہیں, شیعہ قرآن کے 40 پارے. یہ میرے ساتھ جو واقعہ پیش ہے میں بتا رہا ہوں, شیعہ قرآن کے 40 پارے ہوتے ہیں. تو اس وقت میرے پاس 2 قرآن تھا, ایک جیب کا قرآن چھوٹا سا, بہت چھوٹا سا, ایک بڑا قرآن تھا. ہم نے کہا یہ دیکھیے یہ 2 قرآن میرے پاس ابھی موجود ہیں آپ کے سامنے. دونوں قرآن نکالا اپنے اٹیچی سے اور دونوں قرآن نکال کے دیا. کہ ماہ رمضان پورا ہم بھی تبلیغ کر کے آ رہے ہیں, آپ بھی تبلیغ کر کے آ رہے ہیں, اسی قرآن سے ہم نے بھی تبلیغ کی ہے, اور آپ کے پاس بھی شاید قرآن ہو. یہ 2 قرآن میرے پاس ہے, لیجئے دیکھ لیجئے پورا قرآن کیا ہے.
اور اتنا ہی نہیں، آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا ہے، آپ کسی بھی شیعہ مسجد میں چلی جائیے، جا کر قرآن دیکھ لیجئے، اس سے بھی دل نہیں بھرے تو میرے پاس آئیے، آپ کسی شیعہ گھر میں کہیے کہ شیعہ گھر کھٹکھٹاؤ اور کہو قرآن، جو ہر گھر میں قرآن تو بہرحال ہے، قرآن وہ لے کے آ جائے، قرآن دیکھ لیجیے۔ اتنا چھوٹا سا مسئلہ کیوں اتنا بڑا بنایا جا رہا ہے کہ بیچ میں نفرت پیدا ہو؟ چھوٹا سا مسئلہ ہے نا، اتنی بڑی سی بات ہے، اگر قرآن دیکھ لیں۔ اور ادھر سے بھی بہت سارے مسئلے ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ایک نہیں دسیوں روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اہل سنت کی مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھیں، ان لوگوں کے ساتھ جا کر نمازیں پڑھیں، ان کے تشییع جنازہ میں شرکت کریں، ان کے بیماروں کی عیادت کریں، ان کے لیے گواہی دیں، روایتیں ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ مولوی لے کے جاتا ہے کعبے میں، وہاں بھی کہتا ہے کہ نہیں وہاں کعبے میں نماز نہیں پڑھو بلکہ ہوٹل میں نماز پڑھ لو۔ ہوٹل بھی نہیں معلوم غصبی زمین کے ہوٹل ہے، نہیں معلوم کیسے ہوٹل، جو کہ کعبے کی زمین پہ ہوٹل بنا دیے جو اتنے بڑے بڑے، وہ صحیح تو نہیں ہے، وہ حرم کی زمین ہے۔ ان غصبی زمینوں میں بنے ہوئے ہوٹلوں پہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے مسجد الحرام میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ مولویوں کو بنایا ہوا دین عزیز، یہ اہل بیت کا دین نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ اہل بیت کا مذہب یہ نہیں ہے، اہل بیت نے اپنے آپ کو جدا نہیں کیا تھا، اہل بیت نے حقائق بیان کیے تھے، حقائق بیان ہوں گے انشاءاللہ، آپ کے سامنے بہت سارے حقائق بیان ہوں گے، چونکہ موضوع امیر المومنین السلام کی زندگی ہے، اس کے پہلے بھی بہت سارے حقائق بیان ہوئے۔ حقائق بیان کرنا ضروری، ہر حقیقت بیان کرنا، فدق سے لے کر کے اور سقیفہ سے لے کر کے آخر تک کی ہر حقیقت بیان کی جائے۔ حقیقت بیان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن طنز کیا جائے، دل آزاری کی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، اس سے نہیں کوئی فائدہ پہنچتا۔ ہاں اگر حقیقتیں بیان کی جائیں تو حقیقتیں سن کے ممکن ہے کسی کی ہدایت بھی ہو جائے۔ حقیقت کو اگر درد کے ساتھ بیان کیا جائے تو ممکن ہے ہدایت ہو جائے، بہت سارے لوگوں کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی ہدایت اس لیے ہوتی تھی کہ حقیقت کو بیان کرنے والے لوگ ہوتے تھے، طنز کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، تفریح کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ چند واہ واہ ہماری ہو جائے اور چند نعرے لگ جائیں اور چند ہماری مجلس چل جائے، چاہے اسلام کا خاتمہ ہو جائے، چاہے دین کو نقصان پہنچ جائے، یہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا مذہب نہیں ہے۔ اہل بیت کے مذہب سے میں اس قدر دور رکھا گیا ہے۔ جہاد کیا ہے امیر المومنین کی نگاہ میں؟ پھر بھی آج وقت زیادہ گزر گیا، معاف کیجیے، 1 گھنٹہ میرے خیال سے ہو گیا ہے، اور اب یہ بات بھی کل پہ اوپر آگے بڑھتی ہے کہ یہ امام نے وہ جہاد جو امام کی نگاہ میں جہاد ہے اور جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اگر ہو سکے تو کل آپ خود پڑھ کے آئیں، پھر میں اس کی تھوڑا وضاحت کر دوں گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی، زیادہ وقت نہیں گزرے گا۔ 31 نمبر کی حکمت ہے یہ امام کی، اس کو تھوڑا سا پڑھ کے آئیں، پھر انشاءاللہ کل میں اس کی وضاحت کرتے تاکہ دوسرے قول کی طرف آؤں اور امام کی زندگی کے چند نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا کرنے سے پہلے ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ آج بھی پروگرام 10:20 پر شروع ہو گیا، 10:19 پہ آج ہم شروع ہو گئے تھے پروگرام، اور کل سے بھی کوشش رہے گی انشاءاللہ اگر کوئی مشکل نہ ہوئی تو 10:15 سے لے کر کے 10:20 تک میں انشاءاللہ 10:20 کے درمیان میں پروگرام شروع کر دیا جائے گا، تاکہ بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور چونکہ ماہ رمضان ہے اور سحری کے وقت میں اٹھنا ہوتا ہے، پروگرام جلدی ختم بھی ہو جائے اور انشاءاللہ زیادہ استفادہ۔ دوسرا اعلان یہ کہ جو سوالات ہیں آپ کے، سوالات جو ہے وہ لکھ کر یا بعد میں پوچھ لیں، لکھ کر دے دیں، اگر اچھے سوالات ہوں گے تو اس کا جواب ممبر پہ دیا جائے گا یہاں پر، جس سے زیادہ لوگوں کو بھی استفادہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی پرسنل سوال ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی جواب دینے کی کوشش، لیکن سوال اگر پیدا ہو تو حتماً سوال کر لیں۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار چند دن جو ماہ مبارک رمضان کے باقی رہ گئے ہیں، اس عظیم مہینے کے ان چند دنوں کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، بہتر سے بہتر اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ان چند دنوں میں اگر ہمارے گناہ ابھی بھی باقی رہ گئے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں، مشکلات کو حل فرما، ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، اور رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔